الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے سارا عالم اور جو کچھ اس عالم میں پایا جاتا ہے پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ اللہ نے مخلوقات میں سب سے زیادہ شرافت انسان کو عطا کی ہے، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو مخدوم اور ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے تمام چیزوں کو انسان کا بیگاری خادم بنایا ہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، بادل، پہاڑ، تمام ندی، نالے، دریا، سمندر، تمام گھاس پات، درخت، سارے جانور، غرض جو کچھ بھی زمین آسمان میں ہے انسان کا بیگاری خادم ہے، اور انسان پورے عالم کا مخدوم ہے۔ اللہ نے انسان کو ان گنت انمول نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اندھا نہیں بنایا، سننے کے لیے کان دیے، بہرا نہیں بنایا، بولنے کے لیے زبان دی، گونگا نہیں بنایا، سینکڑوں کاموں کے لیے ہاتھ دیے، لولا نہیں بنایا، پاؤں دیے، لنگڑا نہیں بنایا، دل، دماغ، معدہ، جگر، رگ رگ میں، جوڑ جوڑ میں، بند بند میں ان گنت نعمتیں عطا فرمائی۔ ان میں سے کوئی نعمت ماں باپ نے نہیں دی، ہم نے نہیں خریدی، مانگی، ادھار لی، ہم کو پتا بھی نہیں تھا کہ دنیا کیسی جگہ جہاں ہم جا رہے ہیں اور وہاں کس کس چیز کی ضرورت ہوگی۔ اللہ نے اپنی مہربانی اور کرم سے انمول سارے عالم سے زیادہ قیمتی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی، اور یہ سارا عالم یہ ساری نعمتیں دے کر تھوڑے دن کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہر قسم کے لوگ ہمیشہ دنیا میں انگنت آتے رہے، لیکن کوئی آدمی بھی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، کامیاب نہیں ہوا۔ ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ نہ جاؤں اور رہوں ہمیشہ رہوں، لیکن کچھ بھی کرے ساری دنیا چھوڑ کر ایک دن یہاں سے آخرت میں جانا ہوگا، اور وہاں جا کر ہر آدمی کو زندہ رہنا ہوگا۔ یہ جسم فنا ہو جائے گا موت کے بعد، گل سڑ کر مٹی میں مل جائے گا، لیکن انسان فنا نہیں ہوگا، زندہ رہے گا، اور اس کو آخرت میں بھیج دیا جائے گا، وہاں جا کر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں برسوں کبھی موت پھر نہیں آئے گی، نہ پھر کسی اور جہان میں جائیں گے، آخرت میں رہنا ہوگا۔ وہاں کی زندگی آرام، چین، سکھ گزرے، عیش اور آرام ملے، جنت ملے، اللہ راضی ہو، وہ اس کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے، اور اس کو بتانے کے لیے، سمجھانے سکھانے کے لیے، چل کر دکھانے کے لیے انبیاء کرام، خصوصاً تمام نبیوں کے سردار سید الاولین والآخرین، اللہ کے سب سے بڑے محبوب اور آخری نبی
آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اور ہم کو ان کی امت میں پیدا کیا اور آپ کو یہ حکم دیا، ڈیوٹی مقرر کی کہ ہمارے بندوں کو ہمارا راستہ بتاؤ، سکھاؤ، چلاؤ اور جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرض منصبی کو، ڈیوٹی کو تمام عمر ہر قیمت پر ادا کیا۔ آپ کے مخالف، دشمن، خون کے پیاسے، ظلم و ستم کرنے والے، بڑے سے بڑے دشمنوں کے سردار اگر کہیں حضور کو ملتے، کبھی ملے، حضور نے یہ کوشش کی کہ کیسے ایمان اس کے دل میں اتر جائے اور یہ جہنم سے بچ جائے اور سیدھے راستے پر آ جائے۔ ظلم کے بدلے میں انتقام کبھی نہیں لیا کسی مخالف سے، ہمیشہ مروت، خدمت، احسان، رہنمائی اور جنت کی کوشش کی کہ جنت میں چلے جائیں، اور لوگ آپ کے دل و جان سے احسان مند اور بہت قدر کرنے والے، محبت کرنے والے۔ 42 برس تک کسی ایک شخص سے حضور کا روپیہ، پیسہ، زمین، مکان، کسی چیز میں کوئی تو میں کوئی جھگڑا کبھی نہیں ہوا۔ ہر شخص دل کی گہرائیوں سے آپ کی قدر کرتا تھا، عزت کرتا تھا، احترام کرتا تھا۔ غائبانہ بڑے بڑے دشمن آپ کے کمالات کا اقرار کرتے تھے اور تعریف کرتے تھے۔ ایک صحابی ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے قبیلے سے مکے گیا کسی کام سے، داخل ہوا تو راستے میں حضور کے دشمنوں کا سب سے بڑا سردار عمرو بن ہشام، ابو جہل، وہ مل گیا۔ وہ راستے میں وہ بھی چل رہا تھا، میں بھی چل رہا تھا، دونوں کافر ایک ساتھ چل رہے تھے اور وہ سب سے بڑا دشمن تھا۔ اتفاق سے میں نے اس سے پوچھ لیا کہ حضور کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ اس نے کہا خبردار، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، بالکل جھوٹ نہیں بولتے۔ آج تک دنیا میں ایسا سچا پیدا نہیں، جب کہا، جس سے کہا، جو کہا سچ کہا۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو ایک چلتا ہوا سوال کیا تھا، بات پوچھی تھی کہ سچ بولتے ہیں، اس کا جواب اتنا تھا کہ بس سچ بولتے ہیں کافی تھا۔ اس نے میری بات کے جواب میں منہ بھر بھر کر اتنی تعریفیں کی کہ مجھے حیرت ہو گئی کہ یہ شخص سب سے بڑا دشمن، سردار دشمنوں کا، اور اتنی تعریفیں کر رہا ہے حضور کی سچ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اگر ایسے ہی ہے جیسے تم تعریف کر رہے ہو اور آج تک دنیا میں کوئی ایسا سچا پیدا نہیں ہوا تو پھر جھگڑا کیوں کر رکھا؟ ایمان لے آؤ۔ یہ سن کر کے ابو جہل کھڑا ہو، کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، اسی قاتل کہ ان کے اوپر ایمان لے آئے جائے۔ لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہماری یہ مونچھ اور یہ ناک اور یہ چودھراہٹ یہ کہاں جائے گی؟ ہم تو ختم ہو جائیں گے۔ ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں تو پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہم کچھ بھی گزر جائے، جہنم ہو یا کچھ ہو، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ اپنی چودھراہٹ چھوڑ دیں۔ تو اس طریقے سے مکے کا ہر شخص آپ کی سچائی، امانت داری، مہمان نوازی، غربا پروری، مظلوموں کا ساتھ دینا، خاک میں ملے ہوئے جن کو کوئی پوچھتا نہیں ان کی مدد کرنا، معذوروں کی مدد کرنا، بوڑھوں کی، بوڑھیوں کی پانی بھر بھر کر لے جا کر پہنچا، جن سے کوئی رشتہ ناتا تعلق نہیں، بس معذور ہیں،
بوڑھے ہیں بڑھیاں ہیں، ان کے دوا علاج معذوروں کو کرنا، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، ان کی خدمتیں کرنا، مکے بھر میں جا کر کے جس کو معلوم ہو جائے کہ وہ معذور ہے اور خود کچھ نہیں کر سکتا تو حضور پہنچ جاتے، اس کے کام کرتے اور خدمتیں کرتے۔ اگر آپ کے گھر میں اتفاق سے کسی وقت کھانے کے وقت کوئی مہمان نہ ہوتا تو آپ گھر والوں سے کہتے کہ ٹھہرو میں بھی آ رہا، اور جاتے اور مکے کی گلی گلی کوچے کوچے سڑک سڑک گھومتے کہ کوئی اوپرا انچانا باہر کا آدمی مل جائے، اور مل گیا کوئی تو تم کہاں سے آئے بھائی، کیسے آئے، کب آئے؟ وہ بتاتا کہ میں فلاں وقت آیا، اس کام سے آیا، یہ آؤ کھانے کا وقت ہے ہمارے ساتھ چلو، چلو کھانا کھائیں گے، اسے لے آتے کھانا ساتھ کھلاتے۔ مہمان ہونا چاہیے۔ لوگ مہمان نہ کوئی آگ دھمکے دروازہ کنڈی بند کر کے کھانا کھاتے ہیں، عام طور پر شہروں میں یہ رواج ہے، اور حضور تلاش کرتے نہ کھاتے کوئی آدمی مہمان ساتھ کھانے والا مل جائے، کھلاتے پلاتے اس کو سلاتے آرام کراتے۔ اس کا مقصد سفر پوچھتے کیوں آئے ہو تم، وہ بتاتا فلاں کام ہے، تو جس سے ہوتا اس کے پاس جاتے حضور خود، بھائی ایک مہمان آیا ہے ضرورت مند ہے فلاں کام ہے، ایسا سارا مکہ جانتا تھا کہ حضور سب کی خدمت کرتے ہیں، تو وہ دل و جان سے تیار ہو جاتا کہ میں ٹھیک ہے اس کا کام کروں گا، حضور کی سفارش منظور کرتا اور اس کا کام کر دیتے، اور پھر اس کو جب کچھ جانا روانہ کر دیتے۔ اس طریقے سے مکے میں وہ حضور سے زیادہ پیارا اور محبوب کوئی نہیں۔ آپ کے اخلاق، عادات، معاملات سب کے ساتھ، کسی ایک خاندان والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بالکل نہیں، سب کے ساتھ جو بھی ہوتا اس طرح آپ پر۔ اور اللہ نے جب حکم دیا حضور کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو سمجھاؤ بجھاؤ ڈراؤ اور ان کو آخرت کی بربادی سے بچاؤ، تو آپ نے جمع کیا مکے کی پہاڑی صفا، اس پر قریش کو اپنے خاندان کو، اور وہاں جمع کر کے ان سے پوچھا کہ بھائیو میں تم میں پیدا ہوا، آج تک تم میں زندگی گزاری، تم لوگ خوب مجھے جانتے ہو، کیا میں نے کبھی غلط بات کہہ کر جھوٹ بول کر تم کو دھوکہ دیا؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ما جربنا علیک کذبا قط، کبھی تمہارے بارے میں جھوٹ کا تجربہ نہیں، جو جب کہا سچ کہا، غلط کبھی نہیں کہا۔ آپ نے پوچھا کہ میں یہاں چٹان پر کھڑا ہوں اور تم میرے سامنے نیچے بیٹھے ہوئے ہو، اگر میں یہ کہنے لگوں کہ اس چٹان پہاڑ کے پیچھے ایک خطرناک فوج چلی آ رہی، تم کو برباد کر دے گی، تم میری بات کا یقین کرو گے یا نہیں؟ ان کا بے شک کریں گے، تم نے آج تک کبھی غلط نہیں۔ تو پھر آپ نے اللہ کا پیغام، جس کا حکم اللہ کی طرف سے ملا وہ پہنچایا، اور ان کو آخرت کے عذاب سے مصیبت سے ڈرایا۔ وہ سارے کے سارے مخالف، یا مکے میں 42 برس تک ایک آدمی سے کوئی جھگڑا مخالفت نہیں ہوئی، بالکل نام لینے کو کوئی نہیں تھا، اور یا پھر وہ سب سے زیادہ سب کے سب مخالف ہو گئے، اور حضور تنہا کھڑے رہے، اور مٹی کنکر پتھر اچھالتے، برا بھلا کہتے، سب کے سب اٹھ کر کے چلے، ایک بھی آدمی حضور کا ساتھی۔ پھر آہستہ آہستہ حالات کو دیکھ کر اپنی ہمتوں کو، کمر کو مضبوط کر کے تمام دنیا کی مخالفت برداشت کرنے کے لیے ایک ایک کر کے ایمان لائے۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، عورتوں میں حضور کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی۔ یہ 4 آدمی فاصلے فاصلے سے مدت کے بعد ایک ایک کر کے ایمان لائے، اور حضور کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ بننے لگے۔
تو بھائیوں اس طریقے سے تمام دنیا کی مصیبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لقد اخفت فی اللہ ولا یخاف احد لقد اوذیت فی اللہ ولا یوذی احد، اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا گیا ہوں کہ آج تک کوئی نہیں ڈرایا گیا اور نہ ڈرایا جائے گا، اتنا ستایا گیا ہوں کہ آج تک نہ کوئی ستایا گیا نہ ستایا جائے گا، رات دن پہاڑ ٹوٹتے تھے آپ کا اور آپ اس کو برداشت کرتے، اور کوئی جھگڑا نہیں تھا، صرف یہ کہ اللہ کا پیغام پہنچانا یہ جرم تھا۔ بڑے بڑے لالچ دیے گئے، بڑی بڑی مصیبتیں ڈھائی گئی کہ حضور یہ بند کر دے۔ مرتبہ مکے کے سب سردار اکٹھا ہوئے اور سب اکٹھا ہو کر کے حضور کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور کہنے لگے آپ ہم سب کے سب سے بڑے سردار ہیں پورے مکے کے، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے سب سے بڑے سردار کا پورا اعزاز اکرام کریں اور کوئی غلط بات خراب بات نہ ہو، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے باپ دادا کو برا کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، خراب بت پرست کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہم جب اپنے باپ دادا کو برا سنتے ہیں تو ہمیں غصہ آتا ہے، ہم پتھر مارنے کے لیے اٹھاتے ہیں ان کو۔ جب ہم پتھر مارنے کا ارادہ کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پتھر حضور کو لگے گا تو آپ درمیان میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پتھر جو حضور کو پھینکا مارنے کے لیے وہ تو آپ کے لگتا ہے آ کر ہمارے سردار کے، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے مارا بھی تو اپنے سردار کو اس کی عزت نہیں کی، اس کا احترام نہیں کیا، وہ سب سے بڑا سردار ہے اور اسی کا پتھر لگ گیا۔ اس لیے یہ چیز برابر ہوتی چلی آتی ہے، تو ہم نے سوچا ہے کہ کسی طرح صلح کر لیں، تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ درمیان میں دخل دیں اور صلح کروا دیں۔ وہ کہنے لگے بھائی تم اور حضور کیسے صلح ہو، تم بالکل ایک طرف ہو بالکل ایک طرف، کوئی بیچ کا راستہ درمیان میں ایسا نہیں کہ وہ مشترک ہو، کیسے معاملہ ہو۔ انہوں نے کہا ہم نے سوچا ہے کہ جتنی دولت چاہیے ڈھیروں سونا چاندی ہیرے جواہرات جو ہم سب کچھ دیں گے، اور پورے جزیرۃ العرب کا بادشاہ آج ہی ڈکلیئر کر دیں گے، مان لیں، اور جتنی لڑکیاں کہیں گے ایک سے ایک خوبصورت حسین وہ ہم دیں گے، اور ایک بات صرف ہماری مان لیں، وہ جو جی چاہے کریں، جس راستے چاہے چلیں، ہم جس راستے چاہیں ہم چلیں، کسی کو روکے ٹوکے نہیں، یہ کرو یہ نہ کہیں، یہ نہ کرو یہ نہ کہیں، جس کا جو جی چاہے وہ کرے، ہم یہ تینوں چیز دینے کو تیار ہیں۔ تو ابو طالب نے سوچا ہوگا کہ بھئی دنیا میں زر زمین زن تین ہی کے جھگڑے ہیں اور یہ تینوں چیز دے رہے، تو آج تو صلح ہو ہی جانی چاہیے۔ یہ سوچ کر ان سب سرداروں کو ابو طالب نے ساتھ لیا اور حضور کے پاس آ گئے۔ حضور نے فرمایا امی اے چچا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا بیٹا وہ تو میں بتاؤں گا کیوں آیا ہوں، تم ذرا نگاہ اٹھا کر شکلیں دیکھ لو، صورتیں دیکھ لو، کیسے کیسے گرو گھنٹال سب آئے، بڑے بڑے سردار۔ حضور نے فرمایا میں تو اسی شہر میں پیدا ہوا، آج تک یہی زندگی گزاری، سارے دیکھ رکھے ہیں مجھے، کوئی ایسا نہیں جس کو نہ دیکھا ہو، آپ بات بتائیے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تینوں چیزیں دیں گے جتنی چاہیے، لیکن ہماری ایک بات مان لو کہ جو جی چاہے وہ کرو، آزادی، اور سب کو آزادی، اور کسی کو روکو ٹوکو نہیں، یہ مت کرو یہ کرو یہ مت کرو، ایک چیز چھوڑ دو اور باقی سب جس طرح بادشاہت بھی دیں گے، اقتدار بھی دیں گے،
دولت بھی دیں گے، لڑکیاں بھی دیں گے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات جب سنی آپ کھڑے ہو گئے اور چہرے مبارک سرخ ہو گیا اور قسم کھا کر کہا واللہ یا عمی، قسم خدا کی چاہ اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند دے دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج دے دے، یعنی ساری دنیا کی حکومت دے دے، صرف جزیرۃ العرب کی نہیں، اور یہ کہیں کہ اللہ کا پیغام، اللہ کی دعوت کو چھوڑ دو ہر کسی، میں نفس پرستی کے لیے، دولت کے لیے، خزانوں کے لیے، حکومت کے لیے نہیں آیا، دنیا اقتدار کے لیے نہیں آیا، میں تو یہاں اللہ کے ٹوٹے پھوٹے چھوٹے گمراہ برباد انسانوں کو خدا سے جوڑنے آیا، اللہ کے راستہ بندے بن جائیں، اپنی آخرت بنا لیں، سیدھے راستے پر، کامیاب راستے پر آ جائے، اس کے لیے آیا، کسی قیمت پر یہ نہیں چھوڑ سکتا، نہ مجھے حکومت چاہیے نہ دولت چاہیے۔ تو بھائیو، اس طریقے سے حضور نے ہر لالچ، ہر مصیبت، ہر قتل کیے گئے جوانوں کو زنجیروں سے جکڑ کر پھینک دیا، ڈال دیا، اور مارتے 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 جتنی ہمت تھی مارتے، زخمی کرتے کرتے اسی حالت میں بندھے ہوئے چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر دوسرے دن مارتے زخمی کو، یہاں تک کہ قتل کرتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بوڑھی عورت، جوان بچوں کی ماں، ایک پاؤں ایک اونٹ میں، ایک پاؤں دوسرے اونٹ میں باندھ دیا، اس اونٹ کو ادھر دوڑا دیا، اس کو ادھر دوڑا دیا، اور دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس طریقے سے بے پناہ مظالم ڈھائے گئے، صرف اس لیے کہ اللہ کو تم مانتے ہو اور ایمان کیوں لائے، ہماری طرح رہو اور کفر و شرک میں رہو، ایمان کیوں لے آئے؟ مگر بالکل پختگی کے ساتھ ساری چیزیں برداشت کرتے رہے اور ایمان کرتے۔ بھائیوں، وہی راستہ اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، وہی آج بھی ہے، اس راستے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ کسی ملک میں چلے جاؤ، کسی مسلمان کو اس میں کوئی ترمیم کرنے کا حق نہیں، اگر اپنے ایمان کی سلامتی رکھنا چاہو اس پر چلو، نہ چاہو نکل جاؤ، کوئی پوچھتا نہیں۔ تو وہ راستہ اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، نجات کا وہی ذریعہ ہے، اس پر چلو گے اللہ کی رحمت، مغفرت دنیا اور آخرت میں، اور کامیابی ملے گی۔ اس پر نہیں چلو گے، توڑو گے پھوڑو گے، کمی جاتی کرو گے، اپنی مرضی چلانا چاہو گے، خواہشات کا اتباع کرو گے، برباد ہو جاؤ گے۔ یہی چیز تھی کفار مکہ سے، اسی میں جھگڑا تھا۔ حضور نے ان سے پیسے نہیں چھینے تھے، جائیدادیں نہیں چھینی تھی، کچھ نہیں کیا تھا، ساری عمر حضور نے ان کے ساتھ مدارات کی، احسان کیے، کرم کیے۔ جب مکے میں تھے، مغلوب تھے، فاقہ مست تھے، فاقے ہوتے تھے، غربت تھی اور کمزور تھے، بالکل اذان نہیں دے سکتے تھے، ایک جگہ متعین کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ آپ نے تو کوئی مکان خرید کر کے اس میں نماز جماعت کا انتظام کر رکھا ہے۔ باہر اگر آپ اذان دینا چاہیں اور لاؤڈ اسپیکر کے بغیر حضور کی سنت کے مطابق اذان دینا چاہیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ لاؤڈ اسپیکر جو آپ کو اب لپٹ گیا ہے اور وہ اسے باہر تو اس کو منع کرتے ہیں۔ تو حضور کے زمانے میں کوئی لاؤڈ اسپیکر تھا نہیں، اور اگر اذان باہر ہو تو اس کی برکات اور شیاطین کے زور کم ہو، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے اور اذان سے ماحول کا حالات درست ہو، اس میں تبدیلی آئے۔ وہ مسجد میں گھٹ کر کے ایک کمرے میں بند کر کے اذان چلاؤ، لاؤڈ اسپیکر نے اس کے باپ سے بھی چلاؤ، تو باہر کہاں گئی؟ اللہ کا نام باہر تو گیا ہی نہیں۔ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے چاہے پوری زور سے نہ صحیح، لیکن باہر اذان ہونی چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی۔ کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا،
اسی طرح آج بھی ہونا چاہیے. لاؤڈ اسپیکر مسجد میں بجانے سے کیا ہوتا ہے؟ گھونٹ کر کے کون سی فضیلت ہو گئی؟ پتہ نہیں لاؤڈ اسپیکر میں اتنا عشق ہو گیا. جب باہر نہیں وہ آواز جا سکتی تو لاؤڈ اسپیکر کا کوئی فائدہ نہیں، بالکل بیکار کام ہے. اللہ کا